بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، رمضان ایک ایسا پاک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ بتایا گیا ہے، اور اس مہینے میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہر مسلمان پر رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر کب فرض کیے گئے؟ کیا رمضان کے روزے صرف اسی امت کے لیے ہیں یا پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے روزہ رکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے الگ تھا؟ آخر وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خاص روزہ کیا تھا، اور یہ عام روزوں سے کیسے الگ تھا؟ کیا ہر امت کے روزے رمضان کی طرح 30 دن کے ہوتے تھے یا ان میں کوئی فرق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دنوں تک روزے رکھنے کا حکم ملا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے میں کتنے دن روزہ رکھتے تھے؟ کیا رمضان کے روزے صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پہلی بار قرآن کب اور کہاں نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی قومیں بھی روزہ رکھتی تھیں، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان سارے سوالوں کے جواب آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزہ رکھو۔ دوستوں، رمضان میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسعت رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستوں، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم اتہاسک اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے روزہ رکھنے کی شروعات ہوئی۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 دن روزے رکھتے، وہ بھی انہیں 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔
اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے۔ لیکن کئی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کے بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوستوں، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ دوستوں، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے، جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب، کس وقت، کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ دوستوں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے، اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستوں، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو وہ امتیں روزے کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر کے راستے سے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا، چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا
تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستوں، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے ہیں، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستوں، اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود و مقصود ہوتی ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی یادگار ہے، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی سنت ہے، صفا و مروہ کے سعی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تعالی نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان کو پسند فرما لیا، اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیا، تاکہ میرے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادگار باقی رہے، اور میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ۔ بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دقت نہ ہو۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود بچہ روزہ نہ رکھے تو مار کر روزہ رکھوایا جائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت و برکت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ یوں تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کے دور میں جب سائنس کی تعلیم عروج پر ہے اور نئی نئی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان سائنسدانوں نے روزے کے حوالے سے بھی ریسرچ کی اور انہوں نے بہت سارے فائدے بتائے۔ تو آج ہم سائنس کے اعتبار سے تقریباً 7 فائدے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنا دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بنا دیتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہا کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو 11 مہینے لگاتار بلڈ پریشر بی پی سے پریشان رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، جو روزے دار ہوتا ہے وہ غذا کم استعمال کرتا ہے، جس سے بدن کی چربی پگھلتی ہے۔ یوں سال بھر ہمارے بہت سارے ساتھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر پیسے دے کر ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ بدن کی چربی پگھلے، واکنگ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارے جسم میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چربی پگھلنے لگتی ہے،
اور انسان کے جسم میں جو بلا ضرورت موٹاپا آ گیا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنے والے کے پٹھوں میں مضبوطی ہوتی ہے، یعنی اس کے پٹھوں میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی بھی اعتبار سے اس کا پٹھا کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھا کرو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو کیسے صحت مند ہو جائیں گے؟ روزہ رکھ کر دیکھیے کہ جسم کے اندر کتنے بدلاؤ آ جاتے ہیں، ایسے ایسے بدلاؤ کہ جن بدلاؤ کے لیے ہم سال بھر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی صحیح طریقے سے وہ بدلاؤ جسم میں نہیں آ پاتا۔ پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے، اور سیدھا سیدھا اس کا اثر جگر یعنی دل پر دکھائی دیتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 6، روزے دار کا پھیپھڑا براہ راست خون کو صاف کرتا ہے۔ جو ہمارا یہ پھیپھڑا ہوتا ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے، اور اس میں خون جم جاتا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون کی سپلائی بہت کم ہوتی ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو پھر پھیپھڑے میں جو خون جمع رہتا ہے وہ دھیرے دھیرے پگھلتا ہے، تو اس طرح وہ جمع ہوا خون بالکل صاف کر دیتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا پھیپھڑا صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کے اندر جو گودا پیدا ہو جاتا ہے، وہ گودا خود بخود حرکت کرنے لگتا ہے، اور جب گودا حرکت میں آ جاتا ہے تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے، اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے اور بھی بہت سارے فائدے بتائے ہیں۔ ہم نے 7 فائدے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ کے جسم کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کی پابندی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔